بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم الحرام 1444 ہجری کی 10 تاریخ ہے۔ آج مظلوم کربلا کا یوم شہادت ہے۔ آج یوم شہادت ہے اس ہستی کا جو خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے لخت جگر، علی حیدر کرار کے دلبر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر، ان کی آنکھوں کا نور، دل کا چین اور سرور تھے، جن کے جسم سے نبیوں کے امام کو جنت کی خوشبو آتی تھی، جنہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جوانوں کے سردار ہونے کی سند عطا فرمائی تھی۔ محترم سامعین کرام، اسلام کی تاریخ شہادتوں کی داستان سے بھری پڑی ہے، مگر ان تمام شہادتوں میں امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت بے مثل اور بے نظیر ہے۔ آپ کئی دنوں کے بھوکے پیاسے شہید کیے گئے، اس حال میں کہ آپ کے تمام رفقا، عزیز و اقارب اور اہل و عیال بھی بھوکے پیاسے تھے، اور بچے پانی کے لیے تڑپ اور ترس رہے تھے۔ یہ امام علی مقام کے لیے اور زیادہ آزمائش کی بات تھی، اس لیے کہ انسان اپنی بھوک و پیاس تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اہل و عیال اور خاص کر چھوٹے بچوں کی بھوک و پیاس اس سے دیکھی نہیں جاتی، اور جب پانی کا وجود ہی نہ ہو تو پیاس کی تکلیف کم ہوتی ہے، لیکن جب پانی کی بہتات ہو جسے عام لوگ ہر طرح سے استعمال کر رہے ہوں، یہاں تک کہ جانور بھی اس سے سیراب ہو رہے ہوں، مگر جو شخص کئی دنوں کا بھوکا پیاسا ہو اسے نہ پینے دیا جائے تو اس کے لیے زیادہ تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ اور میدان کربلا میں یہی نقشہ تھا کہ آدمی اور جانور سبھی لوگ دریائے فرات سے سیراب ہو رہے تھے، مگر امام علی مقام اور ان کے رفقا پر پانی بند کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ آپ اپنے بیماروں اور چھوٹے بچوں کو بھی ایک قطرہ پانی کا نہیں پلا سکتے تھے۔ امام علی مقام اپنے گھر سے دور بے وطن ہیں، تیز تپتی ہوئی دھوپ، گرم ہواؤں کے تھپیڑے بھی ہیں، تپتی ہوئی زمین اور صحرا بھی ہے، اور آپ کو اندیشہ بھی دامن گیر تھا کہ میری شہادت کے بعد میرا تمام ساز و سامان لوٹ لیا جائے گا اور خیموں کو جلا دیا جائے گا، مستورات بے سہارا ہو جائیں گی اور انہیں قید کر لیا جائے گا۔ لیکن امام علی مقام ان تمام مصائب و آلام کے ہجوم میں بھی اس میدان میں صبر و رضا کا پہاڑ بن کر قائم رہے، اور آپ کے پائے استقلال میں لرزہ پیدا نہیں ہوا، یہاں تک کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ امام علی مقام کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی شہرت بھی عام ہو گئی تھی۔ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور دیگر اکابر صحابہ و اہل بیت کے جاں نثار سب ہی آپ کے زمانے شیرخوارگی میں ہی جان گئے تھے کہ اس فرزند ارجمند کو ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کر دیا جائے گا، اور اس کا خون نہایت بے دردی کے ساتھ زمین کربلا میں بہایا جائے گا۔ ام فضل حضرت عباس کی زوجہ فرماتی ہیں، میں نے ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اپنے حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، پھر کیا دیکھتی ہوں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے لگاتار آنسوؤں کی رم جھم اور برسات جاری ہے۔ میں نے عرض کی، اللہ کے پیارے حبیب، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا صورتحال ہے؟ فرمانے لگے، میرے پاس جبریل امین آئے، انہوں نے یہ خبر پہنچائی کہ میری امت میرے اس فرزند کو شہید کر دے گی۔ چنانچہ ام فضل فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، اللہ کے پیارے حبیب، کیا اس فرزند کو شہید کر دے گی؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اسی فرزند کو شہید کر دے گی میری امت۔ پھر جبریل علیہ السلام میرے پاس اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی لائے۔ ابن سعد روایت کرتے ہیں، سیدنا علی کربلا کے میدان سے گزر رہے تھے کہ ٹھہر گئے، اس زمین کا نام دریافت کیا، لوگوں نے بتایا تو کربلا کا نام سنتے ہی اس قدر روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ فرمانے لگے، میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ایک دن دیکھا آپ رو رہے تھے۔ میں نے عرض کی، اللہ کے پیارے حبیب، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے، ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے اسی جگہ پہ شہید کر دیا جائے گا۔ تاریخی روایات کے مطابق کوفیوں نے امام علی مقام کو بلایا، لیکن انہوں نے دھوکہ دیا، شہادت کے وقت کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے نہیں آیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ امام حسین کو بلاتے رہے کہ آپ آئیں، آپ ہماری مدد کریں۔
شہادت سے قبل امام علی مقام نے نماز ادا فرمائی، قرآن کی تلاوت کی اور امت کو بتایا کہ تلاوت قرآن ایسے بھی ہوتی ہے۔ امام حسین نے اپنی شہادت میں بتایا کہ وہ نیزوں کے سائے میں، تلواروں کی جھنکار میں، شدید زخموں کی حالت میں بھی اللہ کو نہیں بھولے اور سر بسجود ہو گئے۔ چشم فلک نے یہ عجیب نظارہ دیکھا کہ ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت میں محو مگن ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، خون بہہ رہا ہے، زخموں سے چور چور ہیں، تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، اور تیروں کے سائے میں، نیزوں کے سائے میں امام علی مقام کی جبین نیاز اپنے رب کے حضور جھکی ہوئی ہے۔ یہ وہ سجدہ تھا جس کی نظیر صرف نواس رسول اور جگر گوشہ بطول کی سیرت میں نظر آتی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ذات لم یزل ہم سب کو صحابہ و اہل بیت رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سچی محبت، عقیدت اور اتباع کا جذبہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔